شہر حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں واقع گارڈن ویو وقف مال کی عمارت تقریباً 17 سالوں سے اپنی تعمیر کی منتظر ہے۔ پچھلی BRS حکومت کی طرح موجودہ کانگریس حکومت بھی عمارت کو تعمیر کروانے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہی ہے۔ گارڈن ویو وقف مال کا سنگ بنیاد 22 فروری سال 2009 میں ڈاکٹر YS راجشیکھر ریڈی کے دور حکومت میں رکھا گیا تھا اور تعمیری کاموں کا آغاز ہوا تھا، لیکن 17 سال گزرنے کے باوجود بھی عمارت مکمل نہیں ہوئی ہے اور اب مچھروں کی افزائش کا بن گئی ہے۔ تہہ خانے میں تقریباً 4 فٹ پانی بھرنے سے 7 منزلہ عمارت کی بنیادیں کمزور پڑ رہی ہیں۔ یاد رہے کہ 3800 مربع فٹ اراضی پر تعمیر کی گئی 7 منزلہ عمارت میں تجارتی امور انجام دینے تھے۔ اس کا مقصد وقف بورڈ کے ریونیو کو بڑھانا اور اقلیتوں کی فلاحی اسکیموں کے لیے فنڈنگ میں مدد کرنا تھا۔ پچھلے 17 سالوں کے دوران کئی حکومتیں بدلی، کئی وزرائے اعلیٰ آئے اور چلے گئے، لیکن کسی نے اس نامکمل عمارت کو مکمل کروانے پر توجہ نہیں دی، جس سے یہ واضح ہے کہ انہیں اقلیتوں کی فلاح و بہبود سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ حکام کہتے ہیں کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے عمارت نامکمل ہے۔ سال 2023 میں کانگریس حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے 7 فروری 2024 کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ گارڈن ویو وقف مال کی تعمیر جلد ہی مکمل ہو جائے گی۔ انہوں نے عہدیداروں کو عمارت کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے ٹینڈرز طلب کرنے کی ہدایت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ گارڈن ویو وقف مال میں ایک ریسٹورانٹ ہوگا اور دیگر دفاتر ہوں گے۔ عمارت کو ہر سال 1 ماہ کے لیے عازمین حج کی رہائش کے لیے استعمال کیا جائے گا اور بقایا 11 مہینوں میں سول سروسز اور دیگر امتحانات کے لیے دور دراز سے آنے والے طلباء کو رہائش کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ محمد علی شبیر کے گارڈن ویو وقف مال کا دورہ کیے اور یہ اعلان کیے ہوئے 9 ماہ گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی۔ 7 منزلہ عمارت کی تعمیر کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود اسے استعمال میں لانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ عمارت کے سیلار میں جمع ہوا پانی اس کی بنیادوں کو کمزور کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، حالانکہ بغل میں ہی وقف بورڈ کا دفتر موجود ہے۔ کچھ دن پہلے یہ خبر منظر عام پر آئی تھی کہ گارڈن ویو وقف مال کے گراؤنڈ فلور پر ایک سپلائنگ کمپنی نے قبضہ کیا ہے اور تقریبات کے لیے سامان مہیا کروانے والی کمپنی اپنا سامان رکھنے کے لیے اس جگہ کو استعمال کر رہی ہے۔ اس سے متصل حج ہاؤس کی عمارت میں واقع وقف بورڈ کے چیئرمین یا عملے کو شاید یہ اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہاں پر سپلائنگ کمپنی کا سامان رکھا جا رہا ہے، یا پھر انہیں اسے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ چیئرمین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی اور عملے سے اس بارے میں سوال پوچھے جانے پر کوئی مناسب جواب بھی نہیں دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وقف ویو مال کے گراؤنڈ فلور پر ایک علیحدہ گیٹ بھی نصب کیا گیا ہے اور ایک سیکیورٹی گارڈ کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی اور دیگر ذمہ داران کو اس سلسلے میں وضاحت کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا سپلائنگ کمپنی کے ذمہ دار سے کوئی کرایہ لیا جا رہا ہے یا نہیں، اور اگر وقف بورڈ کی اجازت کے بغیر ہی اس اراضی کا استعمال کیا جا رہا ہے تو سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اوقافی جائیداد کو ناجائز قبضوں سے بچایا جا سکے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ریاستی وقف بورڈ کی عمارت اور اس کے بازو جو ایک ہمہ منزلہ ایک بلڈنگ تقریباً 75% مکمل ہو چکی ہے اور اس کو سابقہ حکومت اور موجودہ حکومت بھی ایک لاوارث کے طور پر اس کو ڈال دیا گیا ہے۔ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور سابقہ حکومت نے بھی بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے اس کے لیے تعمیر کا اعلان کیا تھا اور موجودہ حکومت نے پہلے وقت میں وہاں پر ایڈوائزر صاحب آ کر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہاں پر فوری طور پر اس عمارت کی تعمیر شروع کی جائے گی، لیکن ابھی تک اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور ایک غیر قانونی بات یہ سامنے آئی ہے کہ اس عمارت میں مشیر آباد کی ایک سپلائنگ کمپنی جس کا نام حیدرآباد سپلائنگ کمپنی ہے، وہ سال گزشتہ یعنی حج کے سیزن میں جب کرائے کا سامان منگایا گیا تھا اس کے بعد سے آج تک وہ عمارت کا حصہ اس سپلائنگ کمپنی والے استعمال کر رہے ہیں۔
اور آج جب مجھے اس کی اطلاع ملی اور کچھ ویڈیوز میرے پاس آئے تو میں چیئرمین صاحب سے اس تعلق سے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ حج ہاؤس یعنی حج کیمپ سے ہے اور وہ میں بول کے خالی کرا دیتا ہوں. تو یہ کتنی جو ہے نا غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ وقف بورڈ کی جو ہے نا زیر نگرانی بلڈنگ ہے وہ، اور ایک سپلائنگ کمپنی والا بغیر جو ہے نا چیئرمین صاحب کی اجازت کے اور بغیر کسی پرمیشن کے اس عمارت کو جو ہے نا استعمال کر رہا ہے، اور ہمارا وقف بورڈ واقف نہیں ہے اور جواب دینے کے موقف میں بھی نہیں ہے. تو یہ بڑی جو ہے نا تعجب کی بات ہے، اور یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ملی بھگت کا نتیجے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ارے بھائی، آپ کے مکان میں کوئی آ کے سامان رکھ رہے، لا رہا، لے کے جا رہا، انہیں استعمال کر رہا، اور آپ جو ہے نا اس سے واقف نہیں ہیں. ہاں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑے دن رکھ لیتا ہوں بولا تھا. ارے کچھ بات ہے تو کیا وہ عمارت جو ہے نا لوگوں کے استعمال کے واسطے بنائی گئی ہے؟ ہاں، اور اسی طریقے سے آپ پھر جو ہے نا غریب لوگوں کو جو ہے نا پلاٹیں الاٹ کہیں کو نہیں کر رہے ہیں صاحب آپ. ہاں، کیوں الاٹ نہیں کر رہے ہیں؟ ان کے لیے ہمدردی کہیں کو نہیں آ رہی. ہاں، 100 گز کا پلاٹ، 70 گز کا پلاٹ مسلمانوں سے آپ درخواستیں لے کے ان کو جو ہے نا وقف لینڈ جو ہے نا آپ ان کو الاٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں صاحب؟ آپ کو جو ہے نا ان سے ہمدردی ہو گئی، مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہے، اور آپ اس کا معقول جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو کیا سمجھنا چاہیے؟ ہم یہی سمجھنا چاہیے کہ ملی بھگت ہے یہ. آپ اس سے بات کیے ہیں، کنٹریکٹ کیے ہیں، نہ معلوم کیا لیے ہیں آپ. ہاں، جو وہ دھڑلے سے جو ہے نا پچھلی گیٹ کھول کے سامان لا رہا، لے کے جا رہا، لا رہا، لے کے جا رہا، استعمال کر رہا. آج حج کیمپ ہو کے جو نا کتنا عرصہ ہوا ہے، اب پھر حج کیمپ کے زمانہ آ رہا. تو کیا یہ سامان ویسی رہیں گا؟ کیا وہ عمارت جو نا مسلمانوں کے قبضے میں، مسلمانوں کے استعمال میں نہیں آئیں گی؟ یہ من مانے ہوتے رہیں گا؟ ایک سوال ہے چیئرمین صاحب، میں آپ کو 2 دن کی مہلت دے رہا ہوں. وہ عمارت خالی ہونے کے لیے وہاں سے وہ سامان اٹھ جانا چاہیے. اگر 2 دن میں وہ سپلائنگ کمپنی کا سامان وہاں سے نہیں اٹھا، وہ خالی نہیں ہوا، تو میں پوری ٹیم کے ساتھ میں وہاں پر آؤں گا، اور آپ کو وہاں پر آ کے قوم کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ یہ کس کی اجازت سے، کس کی پرمیشن سے، ایک اللیگل طریقے سے اس بلڈنگ کو جو نا استعمال کرنے کے لیے دوسروں کے حوالے کیے ہیں. 2 دن میں وہ بلڈنگ خالی ہو جانا چاہیے. اس کے بعد دوسرے دن آپ کو جو نا وہاں پر آ کے جواب دینا پڑے گا آپ کو. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور.